الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 12ویں جماعت کی گلزار اردو سے سبق نمبر 14 سر اقبال مرحوم۔ اس کے ہم مشرعی سوالات کریں گے، مصنف کا تعارف، خلاصہ اور اقتباسات کی تشریح ہوگی۔ سبق کو تھوڑا ہم سمجھ لیں۔ یہ سر اقبال مرحوم خاکہ ہے جو کہ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے۔ اس کو ہم دیکھ لیں پہلے۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، علامہ اقبال کا شعر ہے مشہور۔ اب یہ اس میں بتا رہے ہیں کہ بڑی گرمی پڑ رہی تھی، دور دراز کے سفر سے واپس آ رہا تھا، علی گڑھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترا ہی تھا کہ ایک عزیز نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ علی گڑھ پہنچے تھے کہیں سے سفر کر کے، وہاں اطلاع ان کو ملی کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو جو صدمہ ہوا اس سے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہر چیز کی حرکت رک گئی ہے۔ یہاں ہے آسیائے گردش ایام، ایک آن کے لیے رک سی گئی۔ آسیہ کہتے ہیں چکی کو، اور گردش ایام زمانے کی گردش۔ تو اس کا ایسا مطلب ہے جیسے وقت کی گردش کی چکی، یعنی وقت کی گردش سے انسانوں کو اسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے جیسی چکی میں پیس دینے سے۔ جیسے ایک شاعر نے فرمایا ہے، پس رہا ہوں میں زمین و آسماں کے درمیاں، ان کی گردش بن گئی ہے آسیہ میرے لیے، یعنی کہ دونوں کے درمیان انسان چکی کی طرح پس رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی جو گردش ہو رہی ہے وہ اچانک ایک طرح سے رک گئی، اور لیکن فوراً ہی رواں ہو گئی، اور لیکن ان کا دل جیسے بہت خبر سن کے بہت برا ہو گیا، اور گھر واپس آ کر بھی نہ انہیں کچھ بھی اچھا نہ لگا، نہ کھانے کو دل چاہا، نہ نہانے کو، جیسے نفس اپنے مطالبات چھوڑ بیٹھا تھا، یا ان کی جو نفس جو اپنا آپ تھا اس کو کوئی حاجت نہیں رہی دکھ کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے لیٹے تو یہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگے، علامہ اقبال سے کیسے ان کی واقفیت ہوئی۔ تو طفلی کا زمانہ یاد آیا، بچپن یا کم عمری میں جب اقبال کے اشعار چھٹ پنے کی دوسی کی طرح مزیدار اور جانثار معلوم ہوتے تھے۔ بچے تھے تو اس زمانے میں ان کی شاعری کافی مشہور تھی، اس زمانے میں بھی، تو یہ بہت اچھے لگتے تھے ان کو، اور خود اقبال کا یہ تصور تھا کہ جو اشعار کہتے تھے انہی میں رہتے بستے تھے۔ اقبال کی صورت وہی ہوگی جو میرے اپنے تصورات کے عمل سے پیدا ہوئی تھی، بہت اچھی سی پہنچانے والی سی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو تصور بنایا ہوتا علامہ اقبال کا، یہ بہت پرانے زمانے کی، کیونکہ باتیں 1925 میں ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ اسے چھوٹے تھے تو میرے خیال ہے 1910 یا 15 کچھ ہوگا۔ تو اس زمانے میں اخبارات میں ایسی تصویریں نہیں چھپتی تھیں، جیسے ہمیں تو علامہ اقبال کا تصور فوراً تصویر ہی یاد آ جاتی ہے ان کی، تو انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا علامہ اقبال کو، کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوگی، تو انہوں نے ایک تصور بنا لیا تھا ان کی نظمیں پڑھ کے کہ وہ بہت ہی اچھے سے ہوں گے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 1925 میں ان سے ملنے، علامہ اقبال سے ملنے گیا تھا، تو بچپن کے تجسس میں جو باتیں دلچسپ معلوم ہوتی تھی اب تجزیے اور تجربے کی زد میں ناقابل فہم معلوم ہونے لگی تھی۔ تجزیہ اور تجربہ، جیسے بڑے ہو کر ان کی نظمیں پڑھی تو ان نظموں کو پڑھنے سے ان کی آزمائش یا جانچ کر کے ان کو سمجھ کے پڑھنا ہے، تو وہ چیزیں سمجھ سے بالاتر معلوم ہونے لگی کہ یہ جیسے آپ بھی نظمیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کی تو سمجھ نہیں آتی کچھ چیزیں، تو اسی طرح ان کو محسوس ہونے لگا، اور وہ اس وقت سے پڑھتے نہیں تھے، جب پڑھ چکے تھے اور پڑھانا شروع ہو چکے تھے تو کہہ رہے تھے اب پڑھانے کو پرفکر اور پرلطف بنانے کا فرض عائد ہو رہا تھا ان پر، تو یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے سمجھا سکیں تاکہ وہ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں کہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ خود علامہ اقبال کے پاس پہنچ گئے تھے۔ یہ علامہ اقبال سے ملنے پہنچے تو وہ کسی مقدمے کی پیروی کے لیے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، سیاہ خدا بوٹائی باندھ رہے تھے اور کالر درست کرتے ہوئے برآمد ہوئے۔ گٹھا ہوا جسم، مطلب مضبوط جسم تھا، چوڑی چکلی ہڈیاں، مردانہ انداز، آنکھوں کی ساخت اور مونچھوں کی وضع کسی قدر تورانیوں جیسی، تورانی ترکی یا تاتاری باشندوں کہتے ہیں اس طرح کی تھی، اور مسکراتے میں آنکھوں کے گوشوں میں جھریاں جو پڑتی تھیں جن سے ذکاوت یعنی کہ ذہانت اور تیز فہمی اور ملاطفت کا اظہار ہوتا تھا، مہربانی اور نرمی، تو چہرے سے ان کے نرمی اور ذہانت کا اظہار ہوتا تھا، اور انہوں نے بہت خوش دلی اور شفقت سے ہاتھ ملایا اور کسی قدر دیر تک ہاتھ میں لیے رہے، یعنی بہت اچھی طرح، بہت مہربان تھے، ذہین تھے، اور مہمان نوازی بہت اچھی طرح کر رہے تھے ان کی، بہت محبت سے ہاتھ ان کا لے کے کافی دیر تک ہاتھ میں رکھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ان سے علی گڑھ کا حال دریافت کرتے رہے، آواز بھاری تھی
اور بلند ہونے کے ساتھ ساتھ زور اور صفائی بڑھتی جاتی تھی۔ میں نے اس خود اعتمادی کے ساتھ، جس میں عالمانہ اور والہانہ، یعنی عالمانہ انداز بھی تھا اور والہانہ جذباتی انداز بھی تھا، متوازی اور متوازن، اتنا ان کا برابر دونوں چیزیں تھیں، بہت کم لوگوں کو اس طرح گفتگو کرتے سنا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں علامہ مرحوم کی باتیں سنیے بشرطے کہ، یعنی بشرط یہ کہ اب کہا جاتا ہے کہ وہ بات کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تو محسوس ہوگا ان کی باتیں صرف زبان سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اپنے الفاظ اور فقروں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ باتیں کہیں دور سے اور بڑی گہرائی سے آتی تھی، بہت سوچ سمجھ کر باتیں ہوتی تھیں ان کی، اور ان کی گفتگو حشو و زوائد سے قطعاً پاک ہوتی تھی، فضول باتوں سے پاک ہوتی تھی۔ وضاحت و جامعات جو کرتے تھے، جب اپنی بات کی وضاحت کرتے تھے تو اس میں جو خوبیاں وضاحت میں تھیں وہ خود ثنائے و بدائے معلوم ہونے لگتی تھیں۔ جو ان کے کلام میں جو خوبیاں تھیں، کلام کی خوبیاں یا باریکیاں کہلاتی ہیں یہ، تو جب ان کی وضاحت کرتے تھے تو وہ بھی ان کی کلام کی طرح خوبصورت معلوم ہونے لگتی تھیں، اور گفتگو کرنے میں ان کی آنکھیں نفس سے بھی کچھ کم کھلی رہتی تھیں، اور البتہ جب گفتگو میں گرمی اور روانی پیدا ہو جاتی، جب شدت اور تسلسل آ جاتا تھا گفتگو میں، تو آنکھیں پوری کھل جاتی تھیں اور چہرے پہ گرمی اور روشنی جھلکنے لگتی تھی، ایک چمک آ جاتی تھی چہرے پر۔ اسی دن شام کو دوسری ملاقات ہوئی، اتفاق سے ایک نوجوان شاعر آ گئے جو کچھ دیر تک اپنا فارسی کلام سناتے رہے، ان کی شاعری اور لہجے دونوں پر جدید ایرانی رنگ غالب تھا۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے، نوجوان کی گفتگو میں تعلی زیادہ تھی، تو ڈاکٹر صاحب کی مسلسل خاموشی کسی قدر بیزاری میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر تو بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، صحبت ختم ہو گئی۔ تو وہ جو نوجوان شاعر تھے وہ ذرا مغرور سے تھے، اپنی شاعری اپنے بارے میں بہت شیخی بگا رہے تھے، اپنی بڑائی جتا رہے تھے، تو ان کی سن کے ڈاکٹر صاحب بیزار ہو گئے، کافی دیر بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے رہے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے بیزار ہو کے، اور صحبت ختم ہو گئی۔ پھر یعنی وہ مہمان چلے گئے، وہ صرف 2-4 اصحاب بیٹھے رہ گئے، اندر سے دیر میں برآمد ہوئے، چہرے پر اب بھی انقباض طاری تھا، یعنی ابھی تک کوفت میں مبتلا تھے، ان کی تعریفیں وہ اپنی جو خود کر رہے تھے، بڑائی جتا رہے تھے، اس سے بیزاری ہو رہی تھی ان کو۔ تھوڑی دیر تک حقے کا ٹھہر کر کش لیتے رہے، اس کے بعد فرمایا، نعمت کے مطابق انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ ظرف ہمت، حوصلہ، استعداد، ویسے ظرف ہوتا ہے، ظروف جو ہوتا ہے جمع ہوتا ہے، ظرف اس کا واحد ہوتا ہے، اور وہ برتن کو کہتے ہیں، تو یہ ظرف ایک طرح کا انسان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک برتن ہے جس میں اچھائیاں وہ جمع کر کے رکھ سکتا ہے، جیسے کہ حوصلہ، ہمت یا استعداد وغیرہ، ان کو جمع کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو وہ چیز اگر ظرف نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے، ایک مصیبت یا ذلت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ آ گئے، اب طبیعت بحال ہو گئی، اور ہر ایک سے پرسش حال کرتے، یعنی سب کا حال الگ الگ دریافت کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ موسم پوچھ رہے ہیں کہ موسم کیسا ہے، کیا ہے، رسمی باتیں کرنا تو جانتے ہی نہیں تھے، سرسری یا معمولی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر ملنے والے سے اس کے مشاغل اور اس کا مقصود دکھ سکھ سنتے تھے، اس کا مقصد اور اس کا ارادہ پوچھتے تھے، کس لیے تشریف لائے ہیں، اچھی طرح یعنی ہر چیز جانتے تھے کہ کیسے ملنے آئے، کسی کام سے تو نہیں آئے۔ لوگ مرحوم کے حلقے میں یعنی کہ ان کی محفل میں معتقدین کی حیثیت سے ڈرے سہمے ہوئے نہیں بیٹھتے تھے، یعنی جو عقیدت مند جو کسی بڑے پیر کے آگے جھک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سر نہیں اٹھاتے، اس طرح نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ محبت اور بے تکلفی کی فضا ہوتی تھی، ہر شخص بے تکلفی سے اپنی بات ان کو سنا دیتا تھا، ان کی بات سنتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، اور خود اپنی بات بھی بے تکلفی سے کہتا تھا۔ پھر دوسرے دن یہ پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطمینان سے باتیں کی۔ اس زمانے میں علامہ اقبال کے نظریے فوق البشر کا بہت چرچا تھا۔ فوق البشر علامہ اقبال کا جو ایک کہنا چاہیے مرد مومن، مرد کامل، اعلیٰ مثالی صفات کا حامل انسان، تو اس کا بہت چرچا تھا۔ وہ زیادہ شعروں میں اس نوجوان کی وہ خوبیاں بتاتے تھے، مرد مومن کی، تو اس کا بڑا چرچا تھا۔ تو بعض باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے شبہات کا، شکوک یا خدشات کا اظہار کیا علامہ اقبال سے، تو انہوں نے بہت عالمانہ انداز سے، نہایت خوشدلی اور خود اعتمادی کے ساتھ، جو ان کی سیرت کا بڑا ہی بہترین پہلو تھا، اظہار خیال کیا، اور جو چیز انہیں مصنف کو ان کی سب سے اچھی اور پیاری معلوم ہوئی وہ یہ کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو علامہ اقبال اس خوبی سے واضح کرتے تھے کہ جس مسئلے میں لوگوں میں جھگڑا ہوتا تھا یا جو اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا تھا، جس مسئلے میں، تو اس طرح حل کر دیتے تھے جیسے کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا اس میں ہے ہی نہیں،
یا اتفاق رائے اس میں ہے ہی نہیں، ایسی کوئی اس میں کوئی کشیدگی نہیں ہے، اس طرح اس کو واضح کر دیتے تھے۔ عالمانہ اور مخلصانہ نقطہ نظر کی یہ کرامت ہے کہ تو ان کی جو پرخلوص انداز میں جو وہ اپنا انداز فکر بیان کرتے تھے، تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اچانک جو کوئی پیچیدگی پیش آ جاتی کسی شعر میں، ان کے کلام میں، کسی چیز میں، اور لوگ اچانک پوچھتے تو اس کا بھی نہایت آسانی سے وہ اس کا حل آسانی سے بتا دیتے تھے۔ علامہ اقبال کے شعر تو آپ جانتے ہیں کافی مشکل ایک طرح سے ہوتے تھے، تو لوگ سمجھنے انہی سے آ جاتے تھے، اور کہ اس میں کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں، تو وہ نہایت آسانی سے انہیں سمجھا دیتے تھے۔ مرحوم کو صرف شاعر سمجھ لینا یا یہ کہ ان کے خیالات یا تصورات تمام کے تمام ان کے کلام میں مقید ہو چکے ہیں، بڑی غلطی ہے۔ مقید ویسے تو قید کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بھی ان کے ذہن میں خیالات تھے یا تصورات تھے، تو وہ سارے ان کے کلام میں نہیں آئے ہیں۔ یہ نہیں سمجھے کہ وہ سب کچھ پیش کر چکے ہیں۔ مرحوم کی فکر و نظر کا بہت کم حصہ ان کے کلام میں منتقل ہوا ہے، تو جو وہ سوچتے تھے، جو ان کے خیالات تھے، سوچ و بچارے کرتے تھے، تو وہ بہت کم حصہ اس کی وہ اپنے کلام میں دے سکے ہیں، اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ذہن میں اور بھی بہت کچھ باتیں ہیں، وہ بہت کچھ جانتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے بعض بالکل ہی نئی باتیں دوران گفتگو میں ان پر کسی کوشش کے بغیر منکشف ہو گئی ہیں، تو بہت سی باتیں لوگوں سے باتوں کے دوران ہی ان کو سامنے آتی تھی، جنہیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے، تو وہ جو کہ ان کے کلام میں موجود نہیں ہے ابھی۔ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس تکلیف میں مبتلا رہ کر عالم بقا کو سدھارے، کاش کسی وقت حاضر خدمت ہو کر ان کے لیے وہ کر سکتا جو انہوں نے میرے لیے کیا تھا۔ تو عالم بقا ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا یعنی آخرت کی طرف روانہ ہوئے، سدھارے، رخصت ہوئے، مر گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال آخری سالوں میں کافی بیمار رہے بیچارے، بہت زیادہ تکلیف میں رہے، تو ان کی وہ تکلیف کے بارے میں سوچ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اتنی تکلیف اٹھا کے وہ گئے، تو کاش میں ان کی خدمت بھی کر سکتا جیسے انہوں نے میرے لیے کیا۔ تو پھر سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے شخص سے ان کو مجھ جیسا معمولی شخص کیا تسکین یا تشفی دے سکتا ہے، کہ مجھ جیسا معمولی انسان کیسے ان کو دلاسا یا تسلی دے سکتا تھا، وہ تو خود ہی اتنے خاص انسان تھے، وہ خاصان بارگاہ میں سے تھے، یعنی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں خاص انسان تھے، ان کا خدا سے خاص تعلق تھا، لیکن اس بات سے طبیعت مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں خاص تو تھے، لیکن جو تکلیف میں تھے اس سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ تکلیف تو تھی ان کو کم، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو تسکین دے سکتے، ان کو دلاسا دے سکتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آخری میں خوب سمجھتا ہوں کہ گو معجزے کا زمانہ نہیں رہا، لیکن محبت و خلوص میں اب بھی بڑی کرامتیں پوشیدہ ہیں۔ دوسروں کی وہ کون سی تکلیف ہے جس کو میں یا آپ محبت سے کچھ اور نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے زائل نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب معجزہ کا زمانہ تو نہیں رہا باقی، لیکن محبت اور خلوص میں بھی ایک طرح سے ایک معجزہ ہے، کرامت موجود ہے، کہ آپ اس کے ذریعے اپنی محبت سے اور خلوص سے دوسرے کی تکلیف تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ چاہ رہے تھے کہ علامہ اقبال کے پاس جاتا اور ان کو تسلی دلاتا اور ان کی دھاڑس بنداتا اور اطمینان دلاتا، یا کسی طرح اپنے محبت اور خلوص کا اظہار کرتا کہ ان کی تکلیف کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ختم ہو جاتی۔ یہ سبق ماخوذ ہے ان کی تصنیف گنجھائے گرامایا سے۔ گنج کہتے ہیں خزانے کو، گنجھائے جمع ہے خزانے، گرامایا قیمتی یعنی قیمتی خزانے۔ تو یہ ان کی خاکوں کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بہت سے مشہور لوگوں کے خاکے لکھے ہیں، جن میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ اب چلتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ تو سبق نمبر 14 ہے سر اقبال مرحوم مصنف رشید احمد صدیقی، ماخوذ گنجھائے گرامایا سے۔ سوال پہلے ہیں، پہلا سوال ہے ڈاکٹر اقبال کے انتقال کی خبر سن کر مصنف کا رد عمل کیا تھا؟ حوالہ ہے پہلے، یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی سبق سر اقبال مرحوم سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں، یہ سبق ان کی تصنیف گنجھائے گرامایا سے ماخوذ ہے۔ پھر جواب ہے مصنف دور دراز سفر سے علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر اترے ہی تھے کہ انہیں ڈاکٹر اقبال کے انتقال کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر مصنف کو انتہائی صدمہ ہوا، انہیں ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے آس پاس کی تمام چیزیں رک گئی ہوں اور وقت ٹھہر گیا ہو۔ گھر پہنچ کر بھی وہ اسی کیفیت کا شکار رہے، کھانے پینے اور نہانے دھونے سے بھی ان کا دل اچاٹ ہو گیا اور وہ کمرہ بند کر کے کچھ دیر کے لیے خاموش لیٹ گئے۔ دوسرا سوال ہے مصنف نے علامہ اقبال کی گفتگو کی کون کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟
تو جواب مصنف نے علامہ اقبال کی گفتگو کی مندرجہ ذیل خوبیاں بیان کی ہیں۔ علامہ اقبال گفتگو نہایت خود اعتمادی اور روانی سے کرتے تھے۔ ان کی گفتگو کا انداز نہایت عالمانہ ہوتا تھا۔ ان کی گفتگو فضول باتوں سے پاک ہوتی تھی۔ وہ ہر بات نہایت وضاحت اور جامعیت سے کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں بے تکلفی اور محبت ہوتی تھی۔ رسمی گفتگو کے بجائے وہ لوگوں کے مشاغل اور دکھ سکھ سنتے تھے۔ پھر یہ سوال، علامہ اقبال کی شخصیت اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ علامہ محمد اقبال بر صغیر پاک و ہند کی ایک بہت عظیم اور مشہور شخصیت ہیں۔ وہ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ پاکستان کے قومی شاعر اور مسلمانوں کے سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی۔ ان کی شاعری کا مقصد مسلمان قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنا تھا اور انہیں ایک مضبوط اور آزاد ریاست دلانا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کی ترجمانی کی اور انہیں جدوجہد کے لیے ابھارا۔ اقبال کی شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ علامہ اقبال کا انتقال 1938 میں ہوا۔ علامہ اقبال کو لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے احاطے میں ہے۔ پھر سوال ہے، علامہ اقبال نے مصنف سے ملاقات میں کن موضوعات پر گفتگو کی تھی؟ جواب ہے، مصنف کو کئی مرتبہ علامہ اقبال سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان ملاقاتوں میں علامہ اقبال نے مصنف سے علی گڑھ اور نظریہ فوق البشر یعنی انسان کامل یا اعلیٰ مثالی صفات کے حامل انسان کے موضوعات پر بات چیت کی۔ اب چاہیں تو چھوٹا اتنا ہی جواب لکھ لیں، نہیں تو آگے لکھنا چاہیں تو مصنف کا تعلق علی گڑھ سے تھا، اس لیے پہلی ملاقات میں علامہ اقبال نے ان سے وہاں کا حال دریافت کیا۔ دوسری ملاقات میں علامہ اقبال اور مصنف کے درمیان نظریہ فوق البشر کے موضوع پر بات چیت ہوئی۔ اس زمانے میں اقبال کا نظریہ فوق البشر بہت مشہور تھا اور اس کی کچھ باتیں مصنف کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ چنانچہ اس ملاقات میں مصنف نے علامہ اقبال سے اپنے شبہات کا اظہار کیا، جنہیں علامہ اقبال نے بڑے عالمانہ طریقے سے دور کر دیا۔ پھر سوال ہے، کون سی خصوصیات کو مصنف نے شاعر کی بڑائی قرار دیا ہے؟ جواب ہے، مشکل سے مشکل مسئلے کی نہایت خوشدلی اور خود اعتمادی کے ساتھ عالمانہ انداز میں وضاحت کرنا اور اپنے عقیدت مندوں سے محبت اور شفقت اور بے تکلفی جیسی خصوصیات کو مصنف نے شاعر کی بڑائی قرار دیا ہے۔ پھر یہ سوال، علامہ اقبال کا کلام عام شاعروں سے کیوں مختلف نظر آتا ہے؟ جواب ہے اس کا، علامہ اقبال کا کلام عام شاعروں سے مختلف اس لیے نظر آتا ہے کہ ان کی شاعری عام شاعروں کی شاعری کے برعکس عشق و محبت سے پاک ہے۔ اچھا، دونوں طرف کا ہم نے دیکھا، ایک طرف شاعروں نے جیسی شاعری کی اور پھر ہم نے اس کے برعکس علامہ اقبال کی شاعری کا بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اسی طرح لکھیں کہ پہلے عام شاعروں کا کہ ان کی شاعری کے برعکس علامہ اقبال کی شاعری عشق و محبت سے پاک ہے اور قوم و ملت کے درد میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان کی شاعری میں عام شاعری کی طرح رنج و غم نہیں ہے بلکہ جوش و جذبہ ہے۔ پھر ان کی شاعری میں عشق روایتی عشق سے بہت مختلف ہے۔ وہ ایسے عشق کے قائل ہیں جو کائنات کو تسخیر کر سکے۔ ابھی ہم نے ایک پوئم پڑھی ہے علامہ اقبال کی نظم چاند اور تارے، اس میں آپ نے دیکھا ہے وہ عشق آرزو کے معنی میں لے رہے ہیں کہ عشق جو ہے انسان آرزو کرے اور آگے بڑھنے کے لیے اس کو استعمال کرے اپنے، تو ان کا عشق ہے مختلف ہے عام شاعری میں تو عشق و محبت الگ چیز ہے، اور علامہ اقبال کا جو ہے وہ ایسے عشق کے قائل ہیں جو کائنات کو تسخیر کر سکے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نت نئی اصطلاحات اور تشبیہات کا استعمال کیا ہے۔ مثلا نوجوانوں کے لیے انہوں نے شاہین کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ ان کی شاعری انسان سے مسلسل جد و جہد کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر یہ سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے، حوالہ لکھیں گے۔ سبق سر اقبال مرحوم کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ سبق ان کی تصنیف گنجائے گرامایہ سے ماخوذ ہے۔ پھر مصنف کا تعارف ہے، مصنف کا تعارف صرف زیادہ تر کراچی بورڈ میں آتا ہے، تو صرف وہی لوگ لکھ لیں جن کو ضرورت ہے۔ رشید احمد صدیقی یو پی کے ضلع جونپور کے ایک گاؤں میں 1896 میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ آپ نے طالب علم کے زمانے سے مضامین لکھنے شروع کیے۔ علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر رہے۔ 1922 میں وہیں کالج میں پروفیسر ہو گئے اور بعد میں یونیورسٹی میں اردو ادبیات کے شعبے کے صدر بنے۔ وہ شعر و ادب کا بڑا ستھرا ذوق رکھتے تھے اور ادب کے بڑے اچھے استاد تھے۔ اب یہ اردو پڑھاتے تھے، اس لیے علامہ اقبال سے ان کی شاعری کے بارے میں یا نئی چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھنے آئے تھے، کیونکہ انہی کے بارے میں جیسے اردو میں پڑھاتے تھے۔ اردو ظرافت اور خاکہ نگاری کی تاریخ میں رشید احمد صدیقی کا نام سب سے بلند ہے۔ آشفتہ بیانی میری، گنجہائے گرامایہ اور ہم نفسان رفتہ ان کی چند مشہور تصانیف ہیں۔ 1977 میں ان کا انتقال ہوا۔ خلاصہ ہے اس کا، مصنف رشید احمد صدیقی دور دراز کے سفر سے واپس علی گڑھ اسٹیشن پر پہنچے ہی تھے کہ کسی عزیز نے انہیں اطلاع دی کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر انہیں شدید صدمہ ہوا۔ گھر واپس آ کر وہ خاموشی سے کمرہ بند کر کے لیٹ گئے اور ماضی کے واقعات یاد کرنے لگے۔
علامہ اقبال سے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ علامہ اقبال سے ان کی پہلی ملاقات 1925 میں لاہور میں ان کی کوٹھی پر ہوئی۔ وہ مصنف سے نہایت خوشدلی اور شفقت سے ملے۔ مصنف کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ علامہ اقبال اپنے ملنے والوں سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے اور ان کے عقیدت مند بھی ان سے بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے۔ ایک ملاقات میں جب مصنف نے علامہ اقبال سے ان کے نظریے فوق البشر کے بارے میں اپنے شبہات کا اظہار کیا تو علامہ اقبال نے اسے نہایت عالمانہ اور مخلصانہ انداز میں ان کے شبہات دور کر دیے۔ مصنف کا خیال تھا کہ علامہ اقبال کے خیالات و نظریات کا بہت کم حصہ ان کی کلام میں منتقل ہوا ہے۔ مصنف چاہتے تھے کہ علامہ اقبال کی بیماری کے دوران وہ ان کے پاس موجود ہوتے اور کسی طرح ان کی تکلیف کو دور کر پاتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ محبت اور خلوص میں ایسی کرامت پائی جاتی ہے کہ انسان دوسروں کی تکلیف کچھ دیر کے لیے دور کر سکتا ہے۔ پھر سوال نمبر 3، درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ مصنف کو علی گڑھ اسٹیشن پر انتقال کی خبر ملی۔ ڈاکٹر اقبال کے مصنف ڈاکٹر اقبال سے ملاقات کے لیے گئے تھے لاہور۔ علامہ اقبال سے مصنف کی پہلی ملاقات ہوئی تھی 1925 میں۔ علامہ اقبال محفل سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ نوجوان شاعر تالی سے گفتگو کر رہے تھے، یعنی شیخی بگا رہے تھے، غرور سے باتیں کر رہے تھے، غرور دکھا رہے تھے اپنی شاعری اور اپنے بارے میں۔ علامہ اقبال کو صرف شاعر سمجھ لینا غلطی ہے۔ مضمون نگار نے یہ بات کہی کیونکہ فکر و نظر کا کم حصہ کلام میں منتقل ہوا ہے ان کے۔ پھر زمانے طفلی میں علامہ اقبال کے اشعار معلوم ہوتے تھے مزیدار اور جانثار۔ پھر درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ اقتباس ہے، نعمت کے مطابق انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ حوالہ پہلے، یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق سر اقبال مرحوم سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف گنجائے گرامایا سے ماخوذ ہے۔ الفاظ کے معنی ہیں مشکل الفاظ، گنجائے گرامایا قیمتی خزانے یا بیج بہا خزانے، نعمت مقام مرتبہ یا منصب، عطا یا بخشش خصوصاً جو خدا کی طرف سے ملے وہ نعمت کہلاتی ہیں۔ جو بھی چیزیں بڑی چیزیں، جو اچھی چیزیں ملیں وہ خدا کی طرف سے ملتی ہیں، نعمت کہلاتی ہیں۔ پھر مطابق، موافق، برابر یا مناسبت سے، ظرف، گنجائش، حوصلہ، ہمت یا استعداد، نصیب، حاصل، میسر، قسمت یا تقدیر، لعنت، عذاب، مصیبت یا پھر ذلت۔ تشریح اس کی، اس اقتباس میں مصنف علامہ اقبال کے بیان کیے ہوئے الفاظ دہرا رہے ہیں۔ جب ایک نوجوان شاعر ان کے پاس تشریف لائے اور کافی دیر اپنے اور اپنے کلام کے بارے میں شیخی بگاتے رہے، ان کی باتوں سے علامہ اقبال شدید کوفت کا شکار ہو گئے اور اس شاعر کے جانے کے بعد علامہ اقبال نے فرمایا کہ نعمت کے مطابق انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص میں اتنا حوصلہ یا ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو سمجھداری سے سنبھال سکے یا استعمال کر سکے تو وہ نعمتیں اس کے لیے مصیبت یا ذلت میں بدل جاتی ہیں۔ ظرف انسان کی باطنی طاقت ہوتی ہے۔ اعلیٰ ظرف انسان اس باطنی طاقت کے ذریعے اپنا وقار، عزت، شہرت، دولت اور اقتدار ہر چیز سنبھال لیتا ہے اور ان سب نعمتوں کے لیے خدا کا شکر گزار رہتا ہے۔ کم ظرف انسان کے پاس یہ سب نعمتیں سنبھالنے کے لیے باطنی طاقت نہیں ہوتی۔ ایسے انسان کو اگر ذرا سی بھی عزت، اقتدار، شہرت یا دولت مل جاتی ہے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو خدا کی نعمت نہیں سمجھتا بلکہ یہ سب خود اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ کم ظرف انسان ہر جگہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اس کم ظرفی اور غرور و تکبر کی وجہ سے اس کا دل بے چین اور بے سکون رہتا ہے اور یہ ساری نعمتیں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ دنیا میں بھی اسے چین نہیں ملتا، وہ دوسروں سے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش میں بے چین رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا، اور یہی چیز اس کے لیے آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ وہ جس کو جو اتنا ظرف نہیں ہے تو نعمت اس کے لیے لعنت بن جاتی ہے، تو وہ چیز نعمت جو ہے اس کے لیے آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ پھر دوسرا اقتباس ہے، معجزے کا زمانہ نہیں رہا لیکن محبت و خلوص میں اب بھی بڑی کرامتیں پوشیدہ ہیں۔ معجزہ وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو، قانون قدرت سے بڑھ کر واقعہ، خلوص سچا لگاؤ یا دلی تعلق، کرامت عوض زور اثر خوبی، پوشیدہ چھپا ہوا یا خفیہ۔ پھر تشریح، اس اقتباس سے مصنف فرماتے ہیں کہ
کہ وہ زمانہ نہیں رہا جب معجزے رونما ہوتے تھے، لیکن محبت اور خلوص میں بھی معجزوں جیسی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو کسی سے سچی محبت اور دلی لگاؤ ہے تو اس کی وہ محبت اور خلوص دوسرے انسان کے مشکل وقت میں اس کے لیے ایک طاقت بن جاتی ہے اور اسے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کتنے ہی انسان ایسے ہوتے ہیں جو دکھ اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر انسان خلوص اور محبت سے دوسروں کی مشکلات اور مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتا ہے، کسی کی مشکل آسان کرتا ہے، کسی مجبور کی مجبوری دور کرتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، تو خلوص اور محبت سے کی گئی ان کوششوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہیں اور وہ دکھ اور تکلیف میں خود کو تنہا نہیں سمجھتا۔ محبت اور خلوص سے کی گئی نیکی کی خوبی یہی ہے کہ انسان دوسرے کا ساتھ دے کر خود بھی حقیقی خوشی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ چھٹپنے، لڑکپن، بچپن یا کمسنی۔ ارمان کو چھٹپنے سے ہی دولت جمع کرنے کا شوق تھا، اس لیے بڑے ہو کر وہ سیاستدان بن گیا۔ تجسس، جستجو یا کھوج یا تحقیق، تلاش یا کرید۔ کاشف کی پراسرار حرکتیں دیکھ کر سبھی تجسس کا شکار ہو گئے۔ تجزیہ، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ رضوان نے تجزیہ کیا کہ اپنی فضول خرچی کی وجہ سے ہی وہ پیسہ نہیں بچا پاتا۔ پھر ہے تجربہ، آزمائش، امتحان یا جانچ۔ زندگی کا مشکل تجربہ ہی انسان کو سمجھداری عطا کرتا ہے۔ پھر ہے حشو، زوائد، بیکار، بے مصرف یا فضول چیز یا فضول باتیں۔ علامہ اقبال کی شاعری حشو و زوائد سے پاک ہے۔ گراں قدر، عالی مرتبہ، معزز، عمدہ، نفیس یا بہترین۔ عبدالستار ایدھی کی گراں قدر خدمات کی وجہ سے حکومت نے انہیں ایوارڈ سے نوازا۔ منکشف، کھلا ہوا، ظاہر، آشکارا، واضح یا انکشاف۔ طاہر کی اچھائیاں جلد ہی سب پر منکشف ہو گئیں۔ عالم بقا، ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا یا عقبہ۔ زندگی ایک سفر ہے اور انسان عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 14، سر اقبال مرحوم۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ اور ایک بات اور، اس کا مرکزی خیال نہیں ہوگا کچھ بھی، کیونکہ یہ ایک خاکہ ہے، ایک انسان کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، تو کوئی ایسا مرکزی خیال نہیں، صرف ایک شخصیت کی خوبیاں بتائی گئی ہیں اس میں، تو اس لیے اس کا کوئی مرکزی خیال وغیرہ نہیں ہے، صرف علامہ اقبال کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔